دل کو خون کا فراہم ہونا، بائیں کورنری آرٹری۔ انسانی دل ایک ایسا مسل ہے جو پورے جسم کو خون فراہم کرتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے خود بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خون کی فراہمی دل کے لیے اپنے پاس سے ہی آتی ہے۔ جو دل کو خون کی سپلائی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انہیں کورنری سرکولیشن کہتے ہیں۔ اس میں شامل ہے کورونری آرٹری جو کہ مائیکارڈیم کو آکسیجن پہنچاتی ہے۔ مایو کے معنی ہے مسل اور کارڈیم کا مطلب ہوتا ہے دل۔ کارڈیک وینز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ پورے جسم کو بغیر کسی رکاوٹ کے مستقل آکسیجنیٹڈ بلڈ پہنچانے کے لیے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن دل کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، ذرا سی بھی تاخیر اور رکاوٹ کے بغیر۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دل کی خود کی خون کی سرکولیشن بہت ضروری ہے۔ دل کی بائیں طرف سے ایورٹا کے شروع ہوتے ہی 2 کورونری آرٹریز پیدا ہوتی ہیں، اس جگہ سے جہاں سے آیوٹا لیفٹ وینٹریکل کو چھوڑ کر باہر آتی ہے۔ 3 طرح کے ایورٹک والو موجود ہوتے ہیں جو کہ ایورٹا کی دیوار سے ہی اٹیچ ہوتے ہیں۔ ان ایورٹک سیمی لیونر والو کے بالکل اوپر اس کے لیفٹ والو کے پاس سے لیفٹ کورونری آرٹری نکلتی ہے۔ اسی طرح رائٹ سائنسز سے رائٹ کورونری آرٹری نکلتی ہے۔ تیسرا سائنس جو کہ عام طور پر کسی آرٹری کو برانچ نہیں کرتا، لیفٹ کورونری آرٹری یعنی LCA دل کی لیفٹ سائڈ والے حصے کو خون سپلائی کرتی ہے، جس میں لیفٹ ایٹریم، لیفٹ وینٹریکل اور انٹر وینٹیکولر سیپٹم شامل ہے۔ LCA کی پہلی میجر برانچ لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری کہلاتی ہے، جو کہ لیفٹ سائڈ پر ٹریول کرتی ہے اور دل کے لیفٹ سائڈ کے مسلز کو بلڈ سپلائی کرتی ہے، جو کہ لیفٹ انٹرو وینٹیکولر سیپٹم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سرکمفلیکس کہ وہ سیپٹم کے گرد سپلائی کرتی ہے اور دل کے پیچھے والے حصے کی طرف سے ہوتی ہوئی یہ RCA کی شاخوں سے کنیکشن بنا لیتی ہے۔ جو دوسری میجر برانچ ہے انٹیریئر انٹروینٹیکولر آرٹری ہے۔ اس کے نام سے واضح ہے کہ یہ دل کے سامنے والی سطح پر سفر کرتی ہے اور وہاں پہ خون فراہم کرتی ہے اور 2 وینٹریکلز کے درمیان موجود سیپٹم میں ٹریول کرتی ہے، اسی لیے اس کو انٹروینٹیکولر کہتے ہیں۔ بے شمار چھوٹی رگیں جو کہ اس سے نکلتی ہیں پوسٹیریئر انٹروینٹیکولر آرٹری کے ساتھ مل کر ایک ربط بناتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی رگ بند ہوگی تو دل کام کرنا بند کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام دا وڈو میکر رکھا گیا ہے۔ ان 2 شاخوں کے علاوہ مین ٹرنک سے بے شمار ایٹریل برانچز نکلتی ہیں جو ایٹریا کو اور وینٹریکولر آرٹریز جو کہ وینٹریکلز کو سپلائی کرتی ہیں۔ دل خود کو خون کیسے فراہم کرتا ہے، پارٹ 2۔ پچھلی ویڈیو میں ہم پہلے ہی دل کی لیفٹ کورنری آرٹری سے خون کی فراہمی کی اہمیت کی بات کر چکے ہیں۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں، رائٹ کورونری آرٹری RCA۔ رائٹ کورونری آرٹری دل کے دائیں جانب خون کو فراہم کرتی ہے، جس میں رائٹ ایٹریم، رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل کا بھی کچھ حصہ شامل ہوتا ہے۔ رائٹ ہارٹ کے ساتھ RCA ہارٹ کنڈکشن سسٹم بھی فراہم کرتا ہے، جو کہ ہے SA نوڈ، دا AV نوڈ اور پوکنجی فائبرز۔ RCA کی اصل برانچ رائٹ وینٹریکل کے انفیریئر مارجن سے نکلتی ہے اور اس کو رائٹ مارجنل آرٹری کہتے ہیں۔ یہ رائٹ وینٹریکل کے سپرفیشل پورشن کو خون فراہم کرتی ہے انفیریئر مارجن میں یا سرفیس میں۔ RCA کی پوسٹیریئر سرفیس سے انٹروینٹیکولر آرٹری نکلتی ہے جو پوسٹیریئر انٹروینٹیکولر سیپٹم تک جاتی ہے۔ اس کو پوسٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دل کی پوسٹیریئر سرفیس سے اس کے ایپیکس تک جاتی ہے اور یہ رائز کرتی ہے ان برانچز کو جس سے سپلائی ہوتا ہے انٹروینٹیکولر سیپٹم۔ ان 2 برانچز کے علاوہ کئی چھوٹی آرٹریل برانچز ایٹریا کو فراہم کرتی ہیں اور وینٹریکولر برانچز وینٹریکل کو فراہم کرتی ہے۔ یہ بھی اصل حصے سے ہی نکلتے ہیں۔ اینسٹموسس آف دا ہارٹ، یہاں پہ اینسٹموسس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے، اینسٹموسس وہ حصہ ہے جہاں 2 آرٹریز جڑ کر ایک حصے کو ڈوئل بلڈ سپلائی کرتی ہیں۔ اگر ایک کورونری آرٹری ایتھروما یا تھرومبس یا ایمبولمس کی وجہ سے رک جائے تو دوسری آرٹری اب بھی مایوکارڈیم کو آکسیجنیٹڈ بلڈ فراہم کر سکتی ہے۔
اس کو اسکیمیا سے بچاؤ کے لیے جسم کا ایک پروٹیکٹیو میکینزم بھی کہا جا سکتا ہے۔ دل میں زیادہ تر انسٹموسس کے 3 ایریاز دیکھے جا سکتے ہیں، انٹروینٹریکولر گروو اور سلکس میں رائٹ کورونری کی پوسٹیریئر انٹروینٹریکولر برانچ کی برانچز لیفٹ کورونری کی لیفٹ انٹیریئر ڈیسینڈنگ برانچ سے جڑتی ہیں۔ لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری لیفٹ کورونری آرٹری کی ایک برانچ اور ایٹریو وینٹریکولر گروو میں رائٹ کورونری آرٹری کے درمیان ایک بڑا انسٹموسس پایا جاتا ہے۔ ایک اور انسٹموسس کو سیپٹل برانچ کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے، انٹروینٹریکولر سیپٹم کی 2 کورونری آرٹریز میں۔ البتہ یہ پروٹیکٹیو میکینزم نسبتاً محدود ہے مائوکارڈیم سے۔ پہلے یہ صرف تب ہوگا جب obstruction آہستہ آہستہ ہونے سے انسٹموسس کو پرولیفریٹ کرنے کے لیے کافی وقت مل جائے۔ دل میں انسٹموسس کسی حد تک اسمال اسکیلڈ ہوتا ہے، سو کورونری آرٹری کی بلاکیج مائوکارڈیل انفارکشن کا نتیجہ بنتی ہے، جس سے ٹیشوز ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ ویریشن: لیفٹ اور رائٹ کورونری آرٹری زیادہ تر کامن ٹرنک سے نکلتی ہیں، یا ان کی تعداد بڑھ کر 3 ہو سکتی ہے۔ یہ اضافی برانچ سپرنیومری کورونری آرٹری یا رائٹ ووسنس آرٹری جو سائز میں چھوٹی ہوتی ہے۔ ریئر کیسز میں کسی شخص کے پاس تیسری کورونری آرٹری ہو سکتی ہے جو کہ اورٹا کی روٹ کی گرد گھومتی ہے۔ کورونری آرٹری ڈومیننس: آرٹری جو انٹروینٹریکولر سیپٹم جو کہ پوسٹیریئر اسپیکٹ یا پوسٹیریئر ڈیسینڈنگ آرٹری کو سپلائی کرتی ہے، وہ کورونری ڈومیننس کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ اگر رائٹ کورونری آرٹری پوسٹیریئر ڈیسینڈنگ آرٹری کو سپلائی کرتی ہے تب کورونری سرکولیشن رائٹ ڈومیننٹ کہلاتی ہے۔ البتہ اگر لیفٹ آرٹری کی برانچ خاص کر لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری پوسٹیریئر ڈیسینڈنگ آرٹری کو سپلائی کرے تب کورونری سرکولیشن لیفٹ ڈومیننٹ کے طور پہ کلاسیفائڈ کی جاتی ہے۔ کورونری سرکولیشن کو ڈومیننٹ کے طور پر کلاسیفائڈ ہوگی۔ زیادہ تر 70% لوگوں میں رائٹ ڈومیننٹ ہوتا ہے، 20% میں کو ڈومیننٹ اور 10% میں لیفٹ ڈومیننٹ۔